شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ قباسی۔ آج کی میری دعا ہے ابروٹینم۔ ابروٹینم ہومیوپیتھی میں استعمال ہونے والی ایک مستعمل دوا ہے اور یہ ساؤدرن ووڈ سے بنائی جاتی ہے، اور اس کی جو مرکزی علامات ہیں، سوکھا پن بھی ٹانگوں کی طرف سے شروع ہو اور مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، بڑوں میں یا بچوں میں سوکھا پن جو کہ ٹانگوں سے شروع ہو اور لوور ایکسٹریمٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوں اور اپر ایکسٹریمٹیز جو ہے وہ ہلدی ہوں اور اتنی زیادہ ویک نہ ہوں، اور مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس دوا کی اہم ترین علامت ہے۔ سوکھا مسان کی یہ دوا ہے۔ مرض کا اپنی جگہ تبدیل کرنا اس دوا کی علامت ہے۔ پھیپھڑوں کے پردوں کی جو سوزش ہے اور پھیپھڑوں سے رطوبات کا اخراج بھی اس دوا کے اندر آتا ہے۔ اس دوا میں ٹیوبرکلوس پیریٹونائٹس یعنی پیٹ کی جھلی کی سوزش، پیٹ کی جھلی کی انفیکشن بھی اس دوا میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم ٹیوبرکلر پیریٹونائٹس بھی کہتے ہیں۔ بواسیری مسے بھی پائے جاتے ہیں، اور بواسیری مس سے جوڑوں کے درد کے ساتھ ان کے اندر کمی واقع ہو، امپروو ہو جائیں، اور اس کے اندر ناک سے نکسیر کا پھوٹنا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ہائیڈروسل کا ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے بعد بہت زیادہ ویکنس کا پایا جانا اس دوا کی علامت ہے، جو کہ کالیفاس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ دماغ اس کا جو ہے چڑچڑا، پریشان، افسردہ، ڈپریس، اور چہرے کے اوپر جو ہے نا جھریاں یا رنکل پڑے ہوئے، چہرہ ٹھنڈا، خشک، پیلا، آنکھوں کے گرد نیلگوں نیلے رنگ کے دائرے بنے ہونا، ناک سے بلیڈنگ، اور چہرے کے اندر کسی قسم کا جو ہے نا گومڑ ہو تو وہ بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ معدے کی علامات میں اس کی جو ہے نا بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ بھوک کے باوجود مریض سوکھتا چلا جاتا ہے، جیسے آئوڈیم کا مریض ہوتا ہے، اس کا مریض بھی ہوتا ہے، لیکن آئوڈیم کا مریض جو ہے نا ہول جو ہے نا وہ کمزوری پائی جاتی ہے اس کے اندر، جبکہ جو ابروٹینم کا مریض ہوتا ہے اس کی جو ہے نا لوور ایکسٹریمٹیز یعنی ٹانگیں سوکھی ہوئی، اس ٹانگوں کے اندر انتہائی کمزوری اور سوکھا پن پایا جاتا ہے، جبکہ اوپر کا جسم اتنا سوکھا ہوا نہیں ہوتا یا اتنی جو ہے نا کمزور فیل نہیں ہوتا۔ کہ معدے کے اندر درد کا پایا جانا جو کہ رات کو بڑھتا ہے، کٹنگ پینز ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر جو ہے نا کوئی چیز کتر رہی ہے اندر معدے کو۔ معدہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی میں تیر رہا ہے، معدے میں ایسے احساس کہ جیسے پانی میں تیر رہا ہے، ٹھنڈک کا احساس معدے میں، بہت زیادہ بھوک، اس کے ساتھ بدہضمی کی کیفیت، اور اس کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں وومٹنگ کا ہونا، اور جو کیا ہوگی وومٹ ہوگی وہ بدبودار اور جو ہے اس کا فلوئڈ اوفینسو اور گندا بدبودار ہوگا۔ جو سٹول کی علامات ہیں ان کے اندر جو ہے نا کانسٹیپیشن ہے، ڈائریا ہے، پیٹ جو ہے نا پھولا ہوا ڈسٹنٹ جو ہے نا ابڈومن، جو ناف کے ارد گرد جو ہے نا درد اور ناف کے ارد گرد کسی زخم کا بہنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ آلات تنفس کی علامات ہے، اس کے اندر گلے کے اندر سورنس، گلا کھردرا، گلے کے اندر جو ہے نا دکھن کا احساس، ریسپریشن مشکل سے ہو، خشک کھانسی جس کے ساتھ ڈائریا ہو، اور چھاتی کے ارد گرد درد کا محسوس ہونا، اور اسپیشلی ہارٹ کے ریجن کے اکراس دا ریجن جو ہے وہ درد کا ہونا بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ کمر اور بیک کی اس کی جو علامات ہیں،
اس کی گردن جو ہے نا انتہائی سوکھی ہوئی اور جو ہے نا سر کا وزن نہ سہار سکے، جس سے اس کے سر کو جو ہے نا بیلنس رکھنا جو ہے نا مشکل ہو، ایسے درد جو لمبر ریجن سے چل کر سپرماٹک کارڈ تک جائیں، وہ درد اس دوا کے اندر آتے ہیں۔ سیکرم کا درد، سیکرم ریجن یعنی دمچی کی ہڈی کا درد اس میں پایا جاتا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ بواسیر بھی ہو اور بواسیری مس سے بھی باہر نکل آئیں۔ اس کے جو ہے نا کنوں کے اندر درد، کلائی کے اندر درد، گھٹنوں کے اندر، ٹخنوں کے اندر درد جو سٹف محسوس ہوں، سختی محسوس ہو جائنٹس کے اندر، پریکنگ پینز ہوں، سوئیاں چبھنے کے سے درد ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کولڈنس ان فنگر پائی جائے، اور جو ہے نا اس کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندر بھی ٹھنڈک پائی جائے۔ جلد کی علامات میں ایرپشن ہے، دانے ہیں جو چہرے پر اکثر نمودار ہوتے ہیں، اور دانوں کے دب جانے سے بھی تکالیف پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے مرد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور سکن کا کلر پرپلش ہو جاتا ہے، سکن فلیبی اور لوز، ڈھیلی ڈھالی، بالوں کا گرنا اس دوا کی علامت ہے، اور بوائیاں پھٹنا، چل بلینس بھی اس دوا کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ موڈیلٹیز میں یہ اس دوا کا جو ہے نا تکالیف جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے، کسی قسم کی بھی سیکریشن سے جو ہے نا بڑھتی ہیں، اور ہمیشہ موشن سے اس کی تکالیف کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ابراٹینم کے مریض کی سب سے بڑی علامت سوکھا پن ہے، اور سوکھا پن نیچے ٹانگوں کا سوکھا پن اور لوئر ایکسٹریمٹیز کا سوکھا پن اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ ٹانگیں سوکھ کر پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اوپر کا جسم موٹا تازہ رہتا ہے۔ سوکھا پن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور بچہ کھاتا پیتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی ٹانگیں سوکھتی چلی جاتی ہیں۔ بائی کے دردیں اور اسہال عدل بدل کر آتے ہیں، کبھی جوڑوں کے درد اور کبھی جو ہے اسہال کا ہونا، ڈائریا کا ہونا اس دوا کی علامات ہیں۔ جب اسہال ہوں تو دردیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جب درد ہوں تو پھر اسہال بند ہو جاتے ہیں اور دردیں آ جاتی ہیں۔ انتقال مرض کی بھی یہ پہلی دوا ہے۔ مثلا جوڑوں کے درد دل کی طرف چلے جائیں، جب جوڑوں کے درد ختم ہونے پر دل کی طرف جو ہے نا پین ہو جائے تو پھر یہ دوا ہوتی ہے۔ دماغی علامات یا جگر یا گردے کی علامات پیدا ہو جائیں، اور نتیجہ کے طور پر ٹانگوں میں سوکھا پن شروع ہو جائے، کنپیڑوں ممس کی سوزش خصیوں میں چلی جائے، کبھی ممس ہو جائیں اور ممس ٹھیک ہوں تو پھر خصیوں کے اندر ہائیڈروسل کا پایا جانا، اور اگر ہائیڈروسل ٹھیک ہوں تو ممس کا آ جانا اس دوا کی علامات ہیں۔ بواسیر اور بائی کی دردیں عمومی طور پر عدل بدل کر آتی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مرض ہو، اگر بدل کر کوئی نئی صورت اختیار کر لیتا ہے تو ابراٹینم مریض کو واپس اپنی جگہ پر لے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹانگوں کے اندر سوکھا پن اور اوپر کی ایکسٹریمٹیز کا جو ہے وہ نارمل ہونا یا موٹا تازہ ہونا پایا جاتا ہے۔ بچوں میں سوکھا پن جو کہ ٹانگوں سے شروع ہو اس کی دوا ہے، اور یہی علامات جب بڑوں میں پائی جائیں تب بھی یہی انہی علامات کے اوپر یہ مریض کو شفا یابی کے عمل سے گزارتی ہے۔ بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد میں بھی اگر جو ہے نا علامات ٹانگ سے سوکھا پن شروع ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی جسم جو ہے نا نارمل ہو اور ٹانگیں سوکھتی جا رہی ہوں، تو جو ہے نا ابراٹینم بہترین دوا کے طور پر کام کرتی ہے۔